اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ پاک بھارت کشیدگی کی سنگینی پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ایسی کاوش کی حمایت اور مدد کے لیے تیار ہیں جس سے کشیدگی ختم اور امن قائم ہو۔ کسی بھی مسئلے کا فوجی حل کوئی حل نہیں ہوتا۔ دونوں ملکوں میں جنگ کی سی صورتحال باعث تکلیف ہے۔ شہریوں کو نشانہ بنانا قابل قبول نہیں، حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اینٹونیو گوتریس کے درمیان ایک ہفتے میں دوسری بار رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا آزاد اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی اپنی پیشکش کا اعادہ کرتے ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر ابھی تک کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ اینٹونیو گوتریس نے وزیر اعظم کو خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور جوہریت بے نقاب کرنے کا مشن۔ پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان اقوام عالم کو بھارت کی اشتعال انگیزی اور خطے میں امن کو لاحق خطرات سے آگاہ کرے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار بھارتی جوہریت پر بریفنگ دیں گے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی پر پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے اظہار خیال میں کہا غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دشمن عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بلوچستان میں جاری اقدامات کے حوالے سے غلط بیانی کے تاثر کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانیہ کو بھی پہلگام واقعے کی تحقیقات میں شامل ہونے کی دعوت۔ وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا غیر جانبدار عالمی تحقیقات کی پیشکش کا بھی اعادہ۔ کہا پاکستان کبھی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہو۔ برطانیہ خطے میں امن کی کشیدہ صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا برطانیہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر۔ فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والا فتح میزائل 120 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق میزائل تجربہ انڈس مشقوں کا حصہ ہے۔ تجربے کا مقصد پاک فوج کی تیاری اور تکنیکی نظام کی جانچ تھا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز اور آرمی چیف کی پاک فوج، سیاستدانوں، انجینئرز کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی بھارتی کوششیں مسترد۔ وزیر اعظم نے کہا کسی بھی جوہریت کے خلاف پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلاول بھٹو بولے تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے دفاع اور حفاظت کے حوالے سے متحد ہیں۔ بھارتی آبی جوہریت کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے۔ اگر بھارت نے حملہ کیا تو مودی کو گھر پہنچا کر آئیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہم مالیاتی طور پر مضبوط ہیں اور عسکری اعتبار سے بھی مضبوط ہیں۔ خطرہ بدستور ہے، ہماری تیاریاں بالکل مکمل ہیں، ایک سیکنڈ کی بھی کمی نہیں۔ چین کی ایک بار پھر پاکستان کو مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ صدر مملکت کا بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ کہا بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ چینی سفیر کا چین اور پاکستان کے درمیان پائیدار اور آزمودہ دوستی کا بھی اعادہ۔ کہا چین ہمیشہ امن و استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کرے گا۔
ایران کی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات، سیکیورٹی کے شعبے میں دونوں ممالک کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی کوششوں اور پاک ایران بارڈر سیکیورٹی میکینزم کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ پاکستان، خطے کو مودی کے جنگی جنون سے بچانے کے لیے ایران بھی سرگرم۔ معزز مہمان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، وزیر اعظم نے کہا واقعے کی بین الاقوامی شفاف، غیر جانبدار اور معتبر تحقیقات کرائی جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات، دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے کہا پہلگام واقعے سے پاکستان کو کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر زور۔ قومی اسمبلی سے بھارتی جوہریت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں کہا گیا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ بھارت مختلف ملکوں میں اسپانسر دہشت گردی میں ملوث ہے، کشمیری حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا وطن کی خاطر ہم سب متحد ہیں، پوری قوم پر جوہریت کا مقابلہ کرنے کی یہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا بھارت کے حملے کی صورت میں پاکستان کا جواب منہ توڑ ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا ایوان سے واک آؤٹ، بولے اجلاس میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، حکومتی بینچز پر نشستیں خالی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطر کی وزارت داخلہ آمد، محسن نقوی کی قطری وزیر داخلہ خلیفہ بن حماد بن خلیفہ الثانی سے ملاقات، قطری وزیر داخلہ کو علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان نے جوہریت کی پالیسی کو ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 12% سے کم کر کے 11% کر دی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی سربراہی میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس، کہا بجلی کی سرکاری قیمتوں میں کمی اور غذائی گرانی نے مہنگائی کی شرح تیزی سے کم کی۔ مہنگائی کا منظرنامہ پچھلے تخمینوں کے مقابلے میں مزید بہتر ہوا۔ مائیکروسافٹ کمپنی کا نامور ویڈیو میٹنگ پلیٹ فارم اسکائپ کو 22 سال کی طویل سروس کے بعد آج سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ مائیکروسافٹ کی طرف سے بنائے گئے ایک دوسرے ویڈیو میٹنگ پلیٹ فارم میٹنگ کی مقبولیت کے بعد کیا گیا۔